الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام کی شکل میں عظیم الشان مذہب دیا۔ مذہب اسلام یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ تمام مذاہب میں اللہ کے یہاں محبوب اور پسندیدہ اگر کوئی دین ہے تو ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اسلام یہ ایک فطری دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ مذہب اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر ماحول کی وجہ سے کبھی تو گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے، کبھی تو باہر کے ماحول کی وجہ سے وہ مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب اختیار کرتا ہے، ورنہ فطری مذہب اگر کوئی ہے، ہر انسان کا فطری مذہب وہ اسلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام یہ ایک عالمگیر اور ہماگیر مذہب ہے۔ اسلام فطری مذہب ہے، اس لیے اس میں قوانین بھی فطرت کے مطابق ہے، اس میں احکام بھی فطرت کے مطابق ہے۔ اس لیے جو بھی احکام اسلام کے خلاف ہوں گے وہ چونکہ فطرت کے بھی خلاف ہے، اس لیے انجام کار کے اعتبار سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسلام چونکہ عالمگیر مذہب ہے، اس لیے اسلام نے ہر فرد بشر کا لحاظ رکھ کے احکام دیے ہیں۔ اسلام نے اگر کوئی آدمی خاوند ہے تو خاوند ہونے کے اعتبار سے اس پر کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اگر کوئی آدمی باپ ہے تو باپ ہونے کے حیثیت سے اس پر کچھ ذمہ داریاں ہیں، اگر کوئی آدمی کسی ملازمت میں ہے تو ملازمت کے لحاظ سے اس پر کوئی ذمہ داریاں ہیں، اگر کوئی عورت ہے تو عورت پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اسلام نے عورتوں کو وہ مقام اور وہ عزت دی ہے کہ دوسرے مذاہب میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریے، اگر تاریخ پر نظر ڈالیں گے تو پتہ چلے گا کہ عورتوں کے سلسلے میں جو حقوق ہے اس میں ہر قوم
افراط اور تفریط کی شکار نظر آتی ہے۔ آپ زمانہ جاہلیت کی تاریخ کو اٹھا لیجیے، عرب کے ماحول کے اندر عورت کی کوئی وقعت نہیں تھی، یہاں تک کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اس کی وجہ سے اس قدر ناخوش ہوتا تھا کہ اس کو زندہ درگور کرنے کی فکر میں رہتا تھا۔ قرآن کریم نے اس کا بھی نقشہ کھینچا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے، اور وہ دل میں گھٹن محسوس کرنے لگتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ کیا اس ذلتی کے ساتھ زندگی گزارے یا اس آفت اور مصیبت کو زندہ زمین میں درگور کر دے۔ بیٹی کو وہ مقام اور وہ عظمت اور وہ عزت نہیں تھی، یہاں تک کہ ایک آدمی کے ہاتھوں کئی بیٹیاں زندہ زمین میں درگور ہوئی۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے آ کر بیٹی کو ایک مقام دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورتوں کے حقوق بیان کیے کہ اگر عورت بیٹی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم القیامت انا وہو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انگلیوں کے ذریعے اشارہ فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا باپ اس انگلیوں کی ملاوٹ کی طرح ہوں گے، یعنی جس طریقے سے ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہیں کل قیامت کے دن بھی ہم دونوں ساتھ میں ہوں گے۔ یہاں تک کہ ترمذی کی روایت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دخلت الجنہ انا وہو کہاتین، کہ میں اور 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا باپ جنت میں اس 2 انگلیوں کی طرح ساتھ میں ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من بلی من هذه البنات شیئا، کہ جو شخص دنیا کے اندر ان بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاحسن الیہن، اس باپ نے ان بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، اچھی پرورش کی، ان کی تعلیم کا اچھا انتظام کیا، اور ان کے نظم و نسق کے ساتھ ان کو بڑا کیا۔ بڑا ہونے کے بعد جب عمر کے لائق وہ ہوئی تو ان کے اچھے خاوند کے ساتھ ان کا رشتہ کرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کن سترا من النار، کہ یہ چیزیں اور یہ پرورش کا صلہ اس کو یہ ملے گا کہ یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنے گی۔ اسلام نے بیٹی کو آ کر عزت دی، اور پھر جب یہی بیٹی بہن بنتی ہے تو اسلام نے بہن کے بھی حقوق ادا کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل کے ذریعے یہ چیزیں بتلا دی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبیلہ بنو سعد پر فتح حاصل کر لی تو چونکہ قبیلہ بنو سعد کے اندر حضرت علیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، جب وہ قیدی سب پکڑ کر لائے گئے تو شیما بھی ان میں تھی۔ شیما نے ان صحابہ سے کہا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، میں نے تمہارے نبی کو بچپن کے اندر پالا ہے، گود میں لیا ہے، میں ان کے لیے پانی بھر کر لایا کرتی تھی۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی کہ اللہ کے رسول اس مرتبہ کے قیدیوں میں ایک ایسی عورت آئی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ میں حضور کی بہن ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں ان کا نام شیما تو نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں شیما ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر پھیلا دی اور کہا کہ جاؤ شیما کو بلا کر لے آؤ، اور شیما کو اس چادر کے اوپر بٹھا کر کہا کہ یہ شیما مجھے یاد ہے آپ میرے لیے پانی بھر کر لایا کرتی تھی، آپ میرا خیال رکھا کرتی تھی، آج میں نے تیری وجہ سے تجھے اور تیرے پورے قبیلے کو آزاد کر دیا۔ یہ بہن کو مقام دیا، اپنی عملی تعلیم سے یہ بتلایا، اور جب یہی بیٹی اور یہی بہن جب بیوی بنتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کی بتلائے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ میں بہترین ہو۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خیرکم لاہلی، اور میں تمہارے اندر سب سے بہترین انسان اس اعتبار سے ہوں کہ میں اپنے گھر والوں میں سب سے بہترین ہوں۔ یعنی آدمی کو سب سے بہترین یوں بتلایا گیا کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ وہ اپنے گھر والوں میں سب سے بہتر ہو۔ پھر یہی بیوی جب ماں بنتی ہے تو ماں کے حقوق بھی شریعت نے بتلائے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہاں تک کہ قرآن میں تو فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، کہ جب والدین بڑے ہو جائے تو ان کے سامنے اف مت کہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ پھر پوچھا کہ پھر کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا تمہاری ماں ہے۔ پھر پوچھا پھر کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں ہے۔ 3 مرتبہ کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے حسن سلوک کی زیادہ مستحق یہ تیری ماں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق بتلائے کہ جب وہ بیٹی ہے تو اس کا کیا حق ہے، جب وہ بہن ہے تو اس کا کیا حق ہے، جب وہ بیوی ہے تو اس کا کیا حق ہے، جب وہ ماں ہے تو اس کا کیا حق ہے۔ اگر وہ بیٹی ہے تو آدمی کی عزت ہے، اگر وہ بہن ہے تو آدمی کی ناموس ہے، اگر وہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اگر وہ بیوی ہے تو آدمی کی جیون ساتھی ہے۔ اسلام نے عورتوں کو یہ مقام دیا ہے، اور اسلام نے عورتوں کو یہ حقوق دیے ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کی ساخت یہ سخت بنائی ہے، مردوں کے جسم کو سخت بنایا ہے اور عورتوں کے جسم کو نازک بنایا ہے۔ اسی وجہ سے اسی فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں ڈیوائیڈ کی ہے، ذمہ داریاں تقسیم کی ہے، وہ الگ الگ تقسیم کی ہے کہ عورت چونکہ کمزور ہے اس لیے اس کے متعلق فرمایا کہ قرن فی بیوتکن، وہ اپنے گھروں میں رہے گی، گھر میں رہ کر گھر کا انتظام کرے گی، گھر کے ماحول کو بہترین بنائے گی، اور پھر فرمایا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے گی، اور بچوں کی تربیت کر کے اس کے مستقبل کو عمدہ بنائے گی اور اس کے مستقبل کی تعمیر کرے گی۔ اور مردوں کے لیے فرمایا کہ یہ مرد کو عورتوں کی جو کمائی کی ذمہ داری ہے وہ مرد پر ڈالی گئی، کیونکہ کمائی کے لیے سخت جان کی ضرورت ہوتی ہے، سخت جسم کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ذمہ داریاں مرد پر ڈالی گئی، اور عورت کو کسی بھی مرحلے میں، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہو، کسب معاش کی اور کمائی کی ذمہ داری اس پر نہیں ڈالی گئی۔ اگر وہ بیٹی ہے تو اس کی کمائی کی ذمہ داری اس کے باپ پر ڈالی گئی، اگر وہ بیوی ہے تو اس کی کمائی کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ڈالی گئی، اور اگر وہ ماں ہے تو اس کی کمائی کی ذمہ داری اس کے اولاد پر ڈالی گئی۔ اسی طریقے سے کسی بھی مرحلے میں شریعت نے عورت پر کمائی کی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا ہے، وہ مقام دیا ہے کہ کسی دوسرے مذہب میں اس عورت کو اتنی عزت اور اتنی رفعت نہیں بخشی گئی۔ لیکن آج کے ماحول میں اور ہمارا جو آج ماحول بنتا جا رہا ہے، اس ماحول کے اندر ایک پروپیگنڈا کیا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ اسلام نے عورت کو قید کر لیا، اسلام نے عورت کو پردے اور حجاب کا حکم کر کے گھروں کے اندر بند کر دیا، اور اس پروپیگنڈے کو اتنا عام کیا گیا، اتنا عام کیا گیا کہ اچھے خاصے پڑھے لوگ بھی اس پروپیگنڈے میں آ گئے۔ حالانکہ دیکھیے اس کے بعد، اور یہ نعرہ مغرب سے اٹھا ہے، یورپ سے اٹھا ہے، آپ مغربی کلچر پر نظر ڈالیے، وہ لوگ بھی اتنے کلچر سے، اپنے کلچر سے اتنے پریشان نظر آ رہے ہیں کہ وہ تنگ ہو گئے ہیں۔
اور انہوں نے یہ کام کیا چونکہ عورت کی کمائی کی ذمہ داری مردوں پر تھی، تو انہوں نے یہ چاہا کہ یہ ہمارے اوپر بوجھ نہ بنے اور یہ صرف ہمارے لیے لطف کا ذریعہ بنے، اس لیے چالاکی سے یہ کام کیا کہ آزادی نسواں، عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگا کر گھر کی ملکہ کو سڑکوں پر لایا گیا۔ اور آج دیکھیے، یہی عورت جو کل گھر کی ملکہ تھی، کل گھر میں خاوند کے لیے عزت تھی، بھائی کے لیے ناموس کی حفاظت تھی، آج یہی عورت سڑکوں پر نظر آ رہی، آج یہی عورت دکانوں پر نظر آ رہی ہے اور مختلف لوگوں کی تجارتوں کو اپنی مسکراہٹوں کے ذریعے چمکا رہی ہے۔ آج یہی عورت ایئر ہوسٹس کی شکل میں پلین کے اندر سب کی خدمتیں کر رہی ہے۔ آج یہی عورت ہوٹلوں کے اندر مختلف جگہ پر خادمہ بنی ہوئی ہے۔ کوئی عقل مند آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آزادی ہے، کیونکہ اسلام نے تو صرف اس کو خاوند کی خدمت کے لیے کہا گیا تھا، اسلام نے تو صرف گھر کا انتظام کرنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن یہ مغربیت کا بھوت جو آزادی کے نام پر عورت کو باہر اجنبیوں کی خدمت کے لیے لگا دیا، یہ آزادی نہیں ہے، یہ غلامی ہے۔ انہوں نے عقل کا نام جنون دے دیا ہے اور جنون کا نام عقل دے دیا ہے، اور یہی پروپیگنڈا آج اسی پروپیگنڈے کو اور اسی حالات کو اب مغربیت سے ہمارے ملک میں منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ ہم دیکھیں کہ ملک کے حالات بہت سخت سے سخت اور تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ ایسے ماحول میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم سے اب کیا تقاضے ہیں؟ دیکھو، حالات سے چشم پوشی کر کے، آنکھیں بند کر کے سمجھوتا کیا نہیں جا سکتا۔ حالات کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلی چیز ہندوستان کے موجودہ حالات میں جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مظلوم طبقوں کے ساتھ اتحاد کیا جائے۔ دیکھو، برادران وطن میں سے ہر کوئی شر پسند نہیں ہے، صرف چند لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ملک کو فرقہ وارانہ فساد کے اندر ڈالا جائے اور ملک کو فرقہ وارانہ فساد کی آگ سے تہس نہس کر کے اس میں اپنی حکومت قائم کر کے مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ جو اس ملک کے امن پسند شہری ہیں ان کے ساتھ اتفاق کیا جائے اور تمام مظلوموں کے ساتھ اتفاق کر کے یکجان ہو کر پھر لڑا جائے۔ دوسری چیز جو سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے شاعر پر، اپنے اسلامی احکام پر استقامت دکھائیں۔ استقامت کی بہت ضرورت ہے۔ جب تک باطل کے سامنے استقامت کے ساتھ کھڑے نہیں رہیں گے وہاں تک باطل مٹنے والا نہیں ہے۔ باطل اس وقت مٹے گا جب ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ جیسا کہ ہمارے سامنے ابھی ایک مثال سامنے آ گئی کہ ہماری اسلامی بہن نے چند گنڈوں کے سامنے جب اپنی استقامت کی مثال پیش کی اور صدائے تکبیر بلند کی تو پوری دنیا کے اندر ایک اللہ اکبر کا نعرہ پھیل گیا۔ کیوں پھیلا؟ کیونکہ اس نے استقامت دکھائی اور سامنے ڈٹ کر ہمیں ایک مثالی قابل اقتداء نمونہ پیش کیا کہ اگر باطل سے ٹکرانا ہے تو آپ کو استقامت کے ساتھ لڑنا پڑے گا۔ اور اس بہن نے وہ کام کیا جو قرآن کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ۔ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی گروہ سے آمنا سامنا ہو جائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فاثبتوا، استقامت اختیار کرو۔ دوسرا کیا کہتا ہے؟ واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کرو۔ یہی کام کیا، استقامت کے ساتھ کھڑی رہی اور صدائے تکبیر بلند کی، جس کی وجہ سے پورے ایمان والوں کی ایمان کی چنگاری سرد پڑ گئی تھی، اس چنگاری کو جگا دیا۔ تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں استقامت کے ساتھ کھڑا رہنا ہے۔ تیسرا کام جو بہت ضروری ہے، ایسے ماحول میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم ماحول کا حل اسباب میں تلاش کر رہے ہیں۔ دیکھو، اسباب اختیار کرنا ہے، لیکن جس چیز کی طرف ہماری توجہ جانی چاہیے،
جس چیز کی طرف ہمارا دھیان جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم کامل ایمان والے ہو۔ اور چوتھی چیز جو ابھی کرنے کی وہ یہ ہے کہ ہم حجاب پر استقامت دکھائیں، اپنی لڑکیوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی ماؤں بہنوں کو حجاب پابندی سے پہنائیں اور حجاب کو عار نہ سمجھے، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے اور یہ شریعت کا ایک مسئلہ ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اللہ کے شاعر کی تعظیم وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے۔ یہ ہمارا شعار ہے، مسلمانوں کا پردہ ہے۔ اگر ہماری ماؤں بہنوں کو حجاب سے روکا گیا تو کل وہی صورت نظر آئے گی جو آپ مغرب میں نظر آتی ہے کہ نہ نام و نسب کا معلوم ہے، کون باپ ہے۔ یہ صرف حجاب کا مسئلہ نہیں ہے، حجاب کو اتروا کر ہماری بہنوں کو ان کفریہ جو گنڈے ہیں ان کے نہتے ہاتھوں چڑھا رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور حجاب کو عار نہ سمجھے۔ ان سب چیزوں کا اگر مد نظر رکھتے ہوئے چلیں گے تو انشاءاللہ حالات تبدیل ہوں گے اور وہی پھر دن دیکھنے ملیں گے جو ہمارے اکابرین نے قربانیوں کے بعد دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔